اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 172۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں یا ہم نے تمہیں دی ہیں، ان میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص اسی کی بندگی کرتے ہو۔ حلال اور پاکیزہ چیزوں کا حکم گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے، لیکن وہاں خطاب یا ایہا الناس سے تھا، تمام لوگوں سے تھا۔ وہاں خطاب تمام لوگوں سے تھا، یہاں خطاب اہل ایمان سے ہے، اس لیے کہ مشرکین شیطان کی پیروی سے باز نہیں آتے تھے اور حق بات سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھوڑ کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم پاکیزہ کھانے کھاؤ، اور یہ پاکیزہ رزق ہمارا ہی دیا ہوا ہے، اس لیے اسے کھا کر ہمارا ہی شکر ادا کرو۔ پھر مشرکین میں سے جو لوگ ایمان، رب کریم ان سے بھی مخاطب ہے جو مشرکین میں سے ایمان لے آئیں، تو ان سے رب کریم مخاطب ہے کہ یعنی اگر تم ایمان لا کر اپنے آپ کو رب کے خدائی قانون میں لے آئے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر وہ ساری چھوت چھات اور زمانہ جاہلیت کی ساری بندشیں اور پابندیاں توڑ ڈالو جو پنڈتوں، پروہتوں، پادریوں، جوگیوں اور راہبوں نے اور تمہارے باپ دادا نے قائم کر رکھی تھیں۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے اس سے بچو، مگر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے انہیں بغیر کسی کراہت کے اور رکاوٹ کے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو جس نے یہ طیب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو رب کریم یہاں اہل ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جو شرع کی روح سے پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ برتو، اور اس اجازت کے ساتھ ہمیں یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس اجازت کے ساتھ ایک حکم یہ بھی ہے کہ کھاؤ اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے، اور ساتھ حکم کیا ہے کہ اس کی شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری کیسے؟ زبان سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی، اور ہاتھ پاؤں سے خدمت و اطاعت بجا لا کر بھی، اور دل سے ان نعمتوں کو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں سمجھ کر بھی، اگر تم خاص اسی کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم دل و جان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس بات کا عملی ثبوت بھی دو، اور اللہ کی دی ہوئی حلال چیزوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حلال چیزوں کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ انہیں اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال اپنی طرف سے نہ بنایا جائے، جیسا کہ مشرکین نے بنا رکھا تھا کہ بعض حلال جانوروں کو اپنی طرف سے انہوں نے حرام کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ اللہ نے جتنی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں اسے برضا و رغبت بغیر کسی کراہت کے تم کھاؤ، کیونکہ لقمہ حلال جو ہے وہ دعا اور عبادت کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے، لقمہ حرام دعا کی عدم قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حرام کماتا ہے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہے، اور اگر اس میں سے خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر وہ حرام کے مال کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے تو یہ مال اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بالوں والا اور غبار آلود ہوتا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے
اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کی غذا سب حرام کا ہے، اس لیے اس کی اس وقت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ایسی دعا جو انتہائی گڑ گڑا کے بھی مانگی جائے، لیکن اگر کھانا پینا لباس غذا حرام کا ہے تو اس طرح گڑ گڑا کے مانگی ہوئی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، کیونکہ پاکیزہ رزق کھانا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی اطاعت ہر اہل ایمان پر فرض ہے۔ آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو، خون کو اور خنزیر کو اور ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے لیے نامزد کرے۔ پھر بھی جو شخص حالت مجبوری میں ہو، بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اوپر کی آیات میں حلال اور طیب کا ذکر ہے، اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ اس میں انما سے آیت شروع ہوتی ہے۔ انما کو کلمہ حصر کہتے ہیں۔ کلمہ حصر کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو صرف یہ کہا ہے، یا دوسرا مطلب یہ کہ اس کے سوا نہیں کہ ہم نے تو تم پر صرف یہ حرام قرار دیا ہے۔ تو کلمہ حصر کہنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف ان کو حرام قرار دیا ہے، یہ جو تم نے مشرکین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ یہ جو تم نے سانڈ وغیرہ کی تحریم اور تعظیم بنا لی ہے، یہ تمہاری اپنی اختراع ہے۔ تو باقی رہے وہ حرام جو مزید حرام ہیں۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف 4 حرام کا ذکر کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت محمدی میں صرف یہ 4 حرام ہیں، نہیں، یہاں مشرکین کی تردید مقصود ہے۔ باقی وہ حرام جو شریعت محمدی میں حرام ہیں اور احادیث کی روح سے جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام ہیں، وہ بدستور حرام ہیں۔ جیسے وہ جانور جو پرندے کا شکار کر کے کھاتے ہیں، یا وہ درندے جو پرندوں کا شکار کر کے کھاتے ہیں، یا ان کی غذا صرف گندگی ہوتی ہے، ان کا کھانا بھی شریعت محمدی کی روح سے جائز نہیں ہے۔ جیسے شیر، بھیڑیا، گیدڑ، کتا، بلی، بندر، شکرا، باز، گدھ وغیرہ، اور بحکم حدیث بجو، گوہ، گدھا، خچر وغیرہ، ان کو یہ بھی حرام ہے۔ یہاں ان 4 کا صرف ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین نے جو اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو، جیسے سانڈ وغیرہ یا بعض جانوروں کے وہ کان چیر کر انہیں بتوں کے نام کر دیا کرتے تھے اور انہیں اپنے لیے استعمال کرنا حرام قرار دیتے تھے، کوئی سام اور ان کے نام وغیرہ رکھ دیتے، بحیلہ، وسیلہ، صائبہ وغیرہ، تو وہ اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو بتوں کے نام کر کے یا بتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ پر حرام کر دیتے تھے۔ تو ان کی تردید مقصود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان 4 حرام جانوروں کا 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، اور باقی کیونکہ حلال و حرام کے احکام کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حرام قرار دے وہ حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حلال قرار دے وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے انبیاء کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کو اپنے اوپر حرام کیا یا نہ پینے کا عہد کیا تو رب کریم نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ حلال کی ہوئی چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہیں۔ تو ان 4 چیزوں کے ذکر سے مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ یہ چیزیں شریعت ابراہیمی میں بھی ہمیشہ حرام تھیں، یہ چیزیں شریعت ابراہیمی میں بھی ہمیشہ حرام تھیں، اور اس کے بعد سورۃ مائدہ میں بھی ان کا ذکر تفصیل سے آئے گا۔ رب کریم نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تو حرام قرار دیا ہے کس کو؟ انما حرم علیکم المیتہ، ہم نے تم پر مردار جانور کو حرام قرار دیا ہے، یعنی وہ جانور جس کا ذبح کرنا شرعاً ضروری ہو،
جس کا ذبح کرنا شرعاً ضروری ہو، وہ اگر بغیر ذبح کیے ہوئے مر جاتا ہے تو وہ مردار ہے۔ یعنی وہ جانور جو خود مر گیا ہو کسی بھی صورت میں، آگے سورۃ مائدہ میں اس کی تفصیل آئے گی مردار کی، کہ چاہے گر کر مرا ہوا ہو، چاہے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، چاہے گلا کھونٹ کر مرا ہو، چاہے سینگ مار کر مرا ہو، یعنی جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا ہو وہ جانور حرام ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی، اور دو خون حلال ہیں، یعنی کلیجی اور تلی وغیرہ۔ تو یہاں مچھلی صرف دو مردار جو ہیں جو بغیر ذبح کیے انسان استعمال کر سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں ٹڈیوں کے گول آتے تھے اور انہیں ذبح کیے بغیر کھانا حلال تھا۔ دوسرا، مچھلی بھی جب پانی کی سطح سے نکال لی جاتی ہے تو وہ خود مر جاتی ہے اور اسے ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، اسے ویسے ہی کاٹ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو مچھلی خود پانی کی سطح کے اوپر آ کر گل سڑ چکی ہو وہ حرام ہے۔ دوسرا، وہ وحشی جانور جن تک پہنچ آسان نہ ہو، جیسے ہرن وغیرہ، جبکہ اس کے ذبح کرنے پر قدرت نہ ہو، اسے دور ہی سے تیر یا کسی دوسرے تیز دھار ہتھیار سے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زخمی کیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ ٹکڑا بھی حرام ہے۔ ودما، دوسری کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے؟ بہتا ہوا خون۔ گردہ، کلیجی، تلی میں جو تھوڑا سا جمع ہوا خون رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ ہاں، بہتا ہوا خون سے مراد گلاس بھر کر خون پینا، جو جیسے بہتے ہوئے خون کو جمع کر کے پینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ صرف خون جو تھوڑا سا جمع ہوا گردہ، کلیجی، تلی میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ بلحم الخنزیر، اور سور کا گوشت۔ سور چاہے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اور صرف گوشت کہنے سے مراد اس کی کل چیزیں حرام ہیں، چاہے گوشت پوست ہو، چربی ہو، ہڈی ہو، بال ہو، یہ سب چیزیں حرام اور نجس ہیں شریعت محمدی کے روح سے، کیونکہ یہ جانور حرص، بے حیائی، بے غیرتی اور نجاست خوری میں اپنی انتہا پر ہے۔ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان میں حیا، غیرت، عزت، ناموس رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ جانور انسان کے فضلہ کو اور دوسرے جانوروں کے فضلہ کو بہت شوق سے کھاتا ہے۔ فضلہ انسانی جو ہے وہ خنزیر کی خاص خوراک ہے۔ اس کا گوشت اسی خوراک سے بنتا ہے۔ اس کا گوشت کھانا گویا یہ گندگی کھانا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانے والے کو الرجی بہت ہوتی ہے، ایگزیما ہوتا ہے اور ریشز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خنزیر کا گوشت کھانے والے معاشروں میں لڑکے اور لڑکیاں بہت جلد بلوغت کو پہنچتے ہیں، کیونکہ خنزیر کے گوشت میں بلوغت کے ہارمونز بہت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاتعداد نقصان گنوائے جا سکتے ہیں، اور یہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم پر یہ گندگی حرام کر کے ہمیں ان نقصانات سے محفوظ رکھا ہے۔ وما اہل، چوتھی چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے؟ وما اہل لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی اور رضا کے لیے ذبح کیا ہوا جانور بھی شریعت محمدی میں جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ایک جانور کسی بت، کسی غیر اللہ، کسی پیر، کسی روح خبیثہ، کسی جن یا کسی اور بھی آستانے پر غیر اللہ کے تقرب اور رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے۔ غیر اللہ کے تقرب، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے، اور بوقت ذبح نام بھی اسی کا لیا جائے جس کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، تو بھی وہ حرام ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو ذبح تو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، مگر ذبح کرتے وقت چاہے اس پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے، لیکن چونکہ وہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے تو چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کیا ہے، اس لیے بوجہ شرک یہ جانور بھی حرام ہے، کیونکہ ذبح کرنا یا قربانی کرنا ایک عبادت ہے۔ اور رب کریم نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے لیے خوشی کے لیے ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جس جانور کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی ذبح کیا، وہ جانور بھی چاہے اسلامی اور شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، لیکن وہ چونکہ کسی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے وہ کھانا بھی حرام ہے۔ تمام رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ اسے صرف اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی ذبح کیا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ لُعِنَ اللہ من ذبح لغیر اللہ، لُعِنَ اللہ لمن ذبح لغیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لُعِنَ اللہ من ذبح لغیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور کو ذبح کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر قانون جو ہے وہ انسانی فطرت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے، اس لیے اسی آیت میں ان احکام کے ساتھ ایک استثناء ہے، اور وہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ کہہ کر رب کریم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر بہت حالت مجبوری ہو، ضرورت ہو اور حاجت ہو کہ زندگی ایسی مجبوری میں پھنس جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں ان حرام کردہ چیزوں کو بھی کھانا مباح ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ غیر باغی ولا عادن، غیر باغی یعنی سرکشی اور بغاوت کی نیت سے وہ نہ کھائے، بلکہ اس کی غیر باغی ولا عادن کی تفسیر میں حضرت مقاتل بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اسے حلال سمجھنے والا نہ ہو، اس میں لذت اور مزے کا خواہش مند نہ ہو کہ اسے بھون بھان کر لذیذ پکا کر اچھا پکا کر نہ کھائے، بلکہ بکراہت کھائے، صرف جان بچانے کے لیے کھائے، کہ اگر زندگی اتنی مجبوری آ جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو، بغیر کھائے جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس حرام چیز کو بھی بکراہت کھا سکتا ہے۔ غیر باغی ولا عادن، یہ شرط ہے اس کے ساتھ، یعنی اسے مزے لے لے کر نہ کھائے، ہاں صرف زندگی بچانے کے لیے مجبوری سمجھ کر کھائے، اور اگر ساتھ بھی لے لے تو اتنا کہ حلال چیز کے ملنے تک باقی رہ جائے۔ ہاں جب حلال چیز مل جائے تو چاہے وہ اس کے پاس بھی ہو تو اس کو پھینک دیا جائے، یعنی کیا مختصراً بات کیا ہے کہ حالت اضطرار میں بھی حرام کھانا جائز ہے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، مزاج کے اندر بغاوت نہ ہو۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوب پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اضطرار کے وقت بھی جو شخص حرام نہ کھائے اور مر جائے وہ جہنمی ہے۔ احناف کے نزدیک اضطرار یعنی مجبوری کے وقت جہاں جان جانے کا خطرہ ہو، وہاں حرام کردہ چیز مل جائے تو نہ کھانا اور مر جانا خودکشی ہے، جو بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں 1 سال قحط پڑا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ گیا اور کھیت میں سے کچھ خوشے توڑ کر چھیل کر دانے چبانے لگا۔ تھوڑے سے خوشے میں نے اپنی چادر میں بھی باندھ لیے
اور میں چلا، لیکن کھیت والے نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر مارا، پیٹا اور میری چادر چھین لی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور واقعہ عرض کیا میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھیت کے مالک سے کہا، اس بھوکے کو نہ تو نے کھانا کھلایا، نہ اس کے لیے کوئی اور کوشش کی، نہ اسے سمجھایا یا سکھایا، یہ بیچارہ بھوکا تھا، نادان تھا، جاؤ اس کو اس کا کپڑا واپس کرو اور 1 وسق یا آدھا وسق غلہ اس کو دے دو۔ واضح رہے کہ 1 وسق 4 من کے برابر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کا کپڑا واپس کرو اور 1 وسق یا آدھا وسق غلہ اس کو دے دو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ درختوں میں لگے پھلوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حاجت مند اس میں سے کھا لے لیکن لے کر نہ جائے تو اس پر کوئی جرم نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں رب کریم فرماتا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے درگزر کرتے ہوئے، تو ایسی لاچاری اور مضطرب حالت میں اگر بندہ یہ کھائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشش کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن علماء نے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ جہاں 4 لقمے کھانے سے جان بچ جائے، وہاں 5واں لقمہ کھانا جو ہے وہ منع ہے۔ آیت نمبر 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا کتاب اللہ میں، اور وہ لے لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، یہی لوگ ہیں کہ نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا یوم قیامت، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کے احکام دیے۔ رب کریم نے فرمایا یہ حلال و حرام کے احکام بالکل واضح ہیں، لیکن جب علماء دین حلال و حرام کے احکام کو صحیح طور پر لوگوں کو نہ پہنچائیں، یا دنیاوی غرض کی وجہ سے دنیاوی ہدیوں، تحفوں اور نذرانوں کی لالچ میں ان کو صحیح طور پر نہ پہنچایا جائے، اور دین صحیح طور پر لوگوں کو نہ پہنچے تو حرام منہ کو لگ جاتا ہے، معاشرہ پاکیزہ نہیں رہتا۔ ان کے اس عمل غلط کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام ان تک صحیح پہنچ نہیں سکتا۔ اسی بات کو رب کریم نے اس میں واضح کیا ہے کہ جب لوگ حرام کے عادی ہو جائیں، حرام ہی ان کو منہ کو جب لگ جائے، تو بعض اوقات بعض علماء ان کی خواہشات کی تکمیل میں حق بات انہیں نہیں بتاتے، حق بات کو چھپا جاتے ہیں، واضح مسئلہ نہیں بتاتے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اور پوری بات نہیں بتاتے۔ کس لیے نہیں بتاتے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ وہ اس کے بدلے میں وصول کرتے ہیں ان سے معاوضہ قلیل۔ یہاں معاوضہ قلیل جسے کہا گیا ہے، چاہے وہ حق بات کو چھپانے کے بدلے میں دنیا جہان کی دولتوں کے انبار بھی وہ حاصل کر لیں، لیکن رب کریم نے اس دنیا کے فائدے کو جو حق کو چھپا کر انہیں ملتا ہے متاع قلیل کہا ہے۔ یہ بہت کم قیمت ہے۔ حق بات چھپانے کے بدلے میں زمین و آسمان جتنی متاع بھی مل جائے تو حقیقتاً وہ ثمناً قلیلہ ہے۔ اس طرح علماء یہود بھی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے تورات کی اور آیات کو چھپا جاتے، جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور آپ کی صفات اور علامات کو چھپایا، یا حلال و حرام کے بارے میں اپنی یا اپنے ذاتی فائدے اور لوگوں کی خواہشات میں حلال و حرام کے احکام واضح طور پر نہ پہنچائے، چاہے یہ بات کل کے یہود علماء میں ہو یا آج کے علماء میں ہو۔ رب کریم سب سے مخاطب ہے کہ اس کتمان حق یعنی حق بات کو چھپانے کی سزا میں
رب کریم نے یہاں سخت سزا کی خبر دی ہے کہ اس کتمان حق کو کر کے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی اس کے بدلے جو وہ قیمت وصول کر رہے ہیں یا اس سے جو دنیاوی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ دوسرے الفاظ میں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ رب کریم نے یہاں ان کے لیے دو سزاؤں کا ذکر کیا کہ روز قیامت ولا ينظر الیہم ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، کہ روز قیامت رب کریم ان سے کلام نہ کرے گا۔ کلام نہ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا ان سے اظہار خفگی ہے۔ قیامت کے دن جب ہر سینہ محبت الہی سے لبریز ہوگا تو رب کی یہ بے التفاتی، بے توجہی جو ہے وہ عذاب دوزخ سے بھی زیادہ جان لیوا ہوگی۔ رب کریم ان سے کلام نہیں کرے گا۔ رب کی یہ بے توجہی ان کے لیے روز قیامت جہنم کے عذاب سے بھی زیادہ جان لیوا ہوگی۔ اور دوسرا کیا سزا رب کریم نے سنائی؟ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ بہت سی چیزوں کو پاک کرنے کا سبب بنتی ہے، جیسے سونا کو آگ میں ڈالا جائے تو خالص اسے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ گار مسلمان دوزخ میں معین مدت تک جب رہیں گے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اور گناہوں سے پاک ہو جانے کے بعد وہ جنت میں جانے کے قابل ہو سکیں گے۔ یعنی ان کی دوزخ کا عذاب ان کے لیے ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہاں کتمان حق کی سزا میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوزخ کی آگ بھی انہیں پاک نہیں کرے گی کہ وہ جنت میں جانے کے قابل ہو سکیں۔ یعنی ان کے لیے دوزخ کا عذاب جو ہے اس کی ہمیشگی ہوگی، وہ کبھی اس سے نہ نکل سکیں گے۔ آیت نمبر 175 اور آیت نمبر 176 ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں اور عذاب مغفرت کے بدلے میں، تو کتنا صبر ہے ان کا آگ پر۔ آیت نمبر 176 کو ساتھ لیں گے، یہ بوجہ اس کی ہے آیت نمبر 176 کو ہم لیں گے، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ بوجہ اس کی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتاب کو حق کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا وہ کتاب میں البتہ مخالفت میں، بدبختی میں بہت دور جا پڑے ہیں۔ کتاب کی مخالفت میں، بدبختی میں وہ بہت دور جا پڑے ہیں، البتہ بدبختی میں وہ بہت دور جا پڑے ہیں۔ تو یہاں رب کریم کتمان حق والوں کو، یعنی حلال و حرام کے احکام جو صحیح طور پر لوگوں کو نہیں پہنچاتے، رب کریم نے ان کو بتایا کہ ان کی جو سزا ہے کہ ولا یکلمہم اللہ، کہ اللہ ان سے خطاب نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ تو یہاں رب کریم اس سزا کی وجہ بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں۔ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ حق کا چھپانا، علم کا چھپانا، یعنی انہوں نے حلال و حرام کے احکام چھپائے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ علم کا بتانا، حق کا بتانا، یعنی رب کریم کے احکام کو صحیح، مکمل، واضح کر کے صحیح طور پر لوگوں کو پہنچانا ہدایت ہے، حق کو عام کرنا ہدایت ہے۔ تو یہاں رب کریم نے فرمایا کہ وہ کام جو ان علماء کو کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو واضح طور پر لوگوں کو پہنچاتے تو وہ ہدایت پا لیتے، لیکن انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے ہدایت کی بجائے گمراہی خرید لی، حق کو چھپا کر اور اللہ کے بھیجے ہوئے علم کو چھپا کر دنیا کی متاع قلیل کے لالچ میں انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا لیا ہے۔ حاصل کردہ علم کا بتانا رب کریم کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے، علم پہنچاتا ہے، سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیونٹیاں، فضا کے پرندے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔
دنیا میں انہوں نے تھوڑے دنیاوی فائدے کی لالچ میں ان علماء نے دنیا میں یہ علماء جو کتمان حق کی سزا کے مرتکب ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا میں تھوڑے دنیاوی فائدے کی لالچ میں یا لوگوں کی کڑوی تیکھی باتیں سننے سے بچنے کے لیے حق کو ان کی مرضی کے مطابق موڑ لیا۔ دنیا کی کڑوی تیکھی باتیں وہ نہ سن سکے، مگر آگ کے عذاب کو برداشت کرنے کا کتنا حوصلہ ہے ان کے اندر۔ رب نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ آگ پر کتنے صابر ہیں، یعنی ان کی یہ جسارت بڑی حیران کن ہے کہ وہ اس راہ پر چل رہے ہیں جو انہیں دوزخ کے راستے پر چلا رہی ہے۔ یہ سزا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، یہ سزا ان کے لیے اس لیے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ، کتاب اللہ کو یعنی قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگوں پر حق واضح ہو۔ لیکن جنہوں نے ایسی کتاب میں بے راہی اختیار کی، ان کے احکام کو صحیح طور پر نہ پہنچایا، تو گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے منشا کو، اللہ تعالیٰ کے مقصود ہی کو، یعنی اس کتاب کو بھیجنے کے مقصد ہی کو بدل ڈالا۔ انہوں نے حق کو پہنچانے کی بجائے حق کو چھپایا، تو بلا شبہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی مخالفت میں ہیں۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اس اختلاف کی وجہ کیا بنی؟ وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ حق ان پر واضح نہیں ہوا تھا، وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ حق بات کو انہوں نے سمجھا نہیں تھا یا حق کو پہچان نہیں سکے تھے، بلکہ اصل وجہ ان کی باہمی ضد ہوتی ہے۔ فی شقاق بعید، اس ضد میں وہ دور تک چلے گئے ہیں۔ شقاق ضد کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل رکھی، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شقاق سے یعنی ضد سے، یعنی ضد میں آ کر میں حق کا راستہ چھوڑوں، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں نفاق سے، یعنی میں منافقت کا راستہ اختیار کروں، اور بد اخلاقی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ان تینوں چیزوں سے میں تیری حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی فرقے بنے ہیں یا اسلام میں بھی آج جتنے فرقے ہیں، ان کی وجہ یہی شقاق بعید ہے، یعنی ان میں دوریاں ہونے کی وجہ یہی شقاق بعید ہے۔ یہ سب فرقے جتنے بھی ہیں، یہ سب اپنے حق میں استدلال قرآن اور سنت ہی سے لیتے ہیں، اور یہ استدلال عموماً غلط بھی ہوتا ہے اور عموماً صحیح بھی ہوتا ہے، مگر دلیل کے اختلاف میں جب رواداری کی بجائے ضد پیدا ہو جائے، یعنی اپنی اپنی دلیل کے اختلاف میں جب رواداری کی بجائے ضد پیدا ہو جائے، اور دلیل دینے والا جب اپنی بات ہی پر اڑ جائے، تو یہیں سے نئے فرقے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی ضد میں، اور یہ اس طرح یہ بات نہیں کہ یہ حق بات کو سمجھے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی ضد میں انہوں نے حق کو چھپایا ہے، اور دنیاوی متاع قلیل کی لالچ میں انہوں نے حق کو چھپایا ہے، تو ان کی سزا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راستے سے محفوظ کرے، رکھے ہر مومن مسلمان کو، آمین ثم آمین۔